السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے یتیم خانے سے ایک بچی گود لی، مگر میری بیوی اس سے سخت نفرت کرتی تھی اور اسے نکرانی سمجھتی تھی۔ ایک دن گھر میں آگ لگ گئی اور میری بیوی بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ وہی یتیم بچی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اسے گھسیٹ کر باہر لائی تھی اور خود بری طرح جل گئی تھی۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے جب ڈی این اے رپورٹ دکھائی تو میری بیوی دھاڑے مار مار کر رونے لگی، کیونکہ وہ بچی کوئی اجنبی نہیں تھی بلکہ ہسپتال میں تبدیل ہو جانے والی ہماری اپنی۔ میرا نام فیصل ہے اور میں ایک کامیاب بزنس مین ہونے کے باوجود اپنی ذاتی زندگی میں ایک ناکام اور تنہا انسان تھا۔ میرے گھر کی دیواریں اونچی اور مضبوط تھی، مگر ان کے اندر جو سکون ہونا چاہیے تھا وہ برسوں پہلے کہیں کھو چکا تھا، اور اس ویرانے کی جگہ وہ منحوس دن تھا جو آج بھی میری اور میری بیوی سعدیہ کی یادوں میں ایک ناسور کی طرح موجود تھا۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے اور ہم بے اولاد تھے۔ سعدیہ کو اولاد کی شدید خواہش تھی اور ہم نے ہر ڈاکٹر، ہر حکیم اور ہر درگاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ بالآخر ہماری دعائیں قبول ہوئیں اور سعدیہ امید سے ہوئی۔ وہ 9 مہینے ہمارے لیے کسی جشن سے کم نہیں تھے۔ میں نے سعدیہ کو زمین پر پیر نہیں رکھنے دیا۔ اس کے لیے بہترین کمرہ سجایا گیا، کھلونے خریدے گئے اور ہم دونوں آنے والے مہمان کے استقبال کے لیے پلکیں بچھائے بیٹھے تھے۔ لیکن شاید تقدیر ہم پر ہنس رہی تھی۔ وہ کالی رات مجھے آج بھی یاد ہے جب سعدیہ کو لیبر پین شروع ہوا اور ہم اسے شہر کے سب سے بڑے ہسپتال لے گئے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر میں گھنٹوں ٹہلتا رہا، دل میں دعائیں تھیں اور لبوں پر مسکراہٹ۔ لیکن جب ڈاکٹر باہر آیا تو اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ اس نے سر جھکا کر کہا، مسٹر فیصل، ہمیں افسوس ہے کہ ہم بچی کو نہیں بچا سکے۔ وہ پیدائش کے فوراً بعد انتقال کر گئی، البتہ آپ کی بیوی خطرے سے باہر ہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترے۔ مجھے لگا جیسے چھت مجھ پر آن گری ہو۔ میں نے ڈاکٹر کا گریبان پکڑ لیا۔ میں چیخا چلایا کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن حقیقت نہیں بدلی۔ نرس نے ایک سفید کپڑے میں لپٹا ہوا ننھا سا وجود مجھے دکھایا جو خاموش تھا، ٹھنڈا تھا۔ میں نے وہ پھول جیسا جسم اپنے ہاتھوں میں لیا تو میری دنیا اجڑ گئی۔ لیکن اصل قیامت تو سعدیہ پر ٹوٹنی تھی۔ جب اسے ہوش آیا اور اس نے بچے کا پوچھا تو میں اسے بتا نہیں سکا، لیکن میری خاموشی نے سب کچھ بتا دیا۔ سعدیہ نے جو چیخ ماری وہ آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکی۔ وہ کئی مہینوں تک ڈپریشن میں رہی۔ وہ گھنٹوں خالی جھولے کو ہلاتی رہتی اور مری ہوئی بچی سے باتیں کرتی رہتی۔ گھر کا ماحول قبرستان جیسا ہو گیا تھا۔ سعدیہ زندہ لاش بن چکی تھی اور میں اسے دیکھ دیکھ کر روز مرتا تھا۔ 8 سال گزر گئے لیکن ہمارے آنگن میں دوبارہ خوشی نہیں آئی۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ سعدیہ اب شاید کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ یہ خبر سعدیہ کے لیے دوسرا بڑا صدمہ تھی۔ میں چاہتا تھا کہ ہمارے گھر میں زندگی کی لہر دوڑے، بچوں کی کلکاریاں گونجیں تاکہ سعدیہ کا غم ہلکا ہو سکے۔ میں نے سعدیہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم کسی بچے کو گود لے لیتے ہیں۔ یتیم خانے میں کتنے ہی پھول ایسے ہیں جنہیں ماں باپ کی ضرورت ہے اور ہمیں اولاد کی۔ لیکن سعدیہ اس بات پر بھڑک اٹھتی۔ وہ کہتی، خبردار فیصل، میرے گھر میں کسی خیر کا خون مت لانا۔ میں اپنی مری ہوئی بیٹی کی جگہ کسی کو بھی نہیں دے سکتی۔ وہ میری تھی، میرا خون تھی۔ یہ یتیم خانے کے بچے پتہ نہیں کس نسل کے ہوتے ہیں۔ میں انہیں کبھی بھی قبول نہیں کروں گی۔ میں خاموش ہو جاتا تھا، لیکن اندر ہی اندر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے یہ قدم اٹھانا ہی ہوگا، ورنہ سعدیہ پاگل ہو جائے گی اور یہ گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ایک دن میں دفتر سے جلدی نکلا۔
اور شہر کے ایک پرانے یتیم خانے میں چلا گیا۔ وہاں انچارج نے مجھے بہت سے بچے دکھائے، کوئی کھیل رہا تھا، کوئی رو رہا تھا، لیکن میری نظر ایک کونے میں بیٹھی ہوئی بچی پر جم گئی جو شاید 7 یا 8 سال کی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ بہت خاموش تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں سے ایک ایسا دکھ تھا جو میرے دل کو چیر گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی غیر مرئی ڈوری مجھے اس کی طرف کھینچ رہی ہو۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور پوچھا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا اور دھیمی آواز میں بولی، نور۔ اس کا نام نور تھا اور مجھے لگا کہ یہ واقعی میرے اندھیرے گھر کا نور بنے گی۔ انچارج نے بتایا کہ یہ بچی شیر خارگی کی عمر میں ہی یہاں پر لائی گئی تھی، اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ مجھے اس بچی پر اتنا پیار آیا کہ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ یہی میری بیٹی بنے گی۔ میں نے کاغذی کارروائی مکمل کی اور نور کو لے کر گھر آ گیا۔ میرے دل میں خوشی بھی تھی اور ڈر بھی کہ سعدیہ کیا کرے گی۔ جب میں نور کا ہاتھ پکڑے گھر کے لاؤنج میں داخل ہوا تو سعدیہ صوفے پر بیٹھی کسی سوچ میں گمسم تھی۔ آہٹ پا کر اس نے سر اٹھایا اور نور کو میرے ساتھ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت اور شدید غصہ امڑ آیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور چیخ کر بولی، فیصل، یہ کون ہے؟ یہ گندی بچی تم میرے گھر کیوں لائے ہو؟ میں نے نور کو اپنے پیچھے چھپایا جو ڈر کے مارے کانپ رہی تھی، اور نرمی سے کہا، سعدیہ دیکھو، یہ نور ہے، آج سے یہ ہماری بیٹی ہے، یہ ہمارے گھر کی رونق بنے گی، دیکھو کتنی پیاری بچی ہے۔ سعدیہ نے نفرت سے تھوکا اور کہا، بیٹی؟ میری بیٹی قبر میں ہے، یہ سڑک چھاپ لڑکی میری بیٹی نہیں ہو سکتی، اسے ابھی نکالو یہاں سے ورنہ میں گھر کو آگ لگا دوں گی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ خدا کا خوف کرو، یہ معصوم ہے، یتیم ہے، اسے سہارا دو گے تو اللہ خوش ہوگا۔ لیکن سعدیہ کے سر پر تو جیسے خون سوار تھا۔ اس نے نور کا بازو پکڑ کر اسے کھینچا اور دروازے کی طرف دھکیلا۔ نور رو پڑی اور اس نے مجھے کہا، بابا کہہ کر پکارا۔ اس کے منہ سے بابا سن کر میرا دل پگھل گیا۔ میں نے سعدیہ کا ہاتھ جھٹک دیا اور سختی سے کہا، بس سعدیہ، بہت ہو گیا، یہ بچی اب یہیں رہے گی، میں نے اسے قانونی طور پر گود لیا ہے، اگر تم اسے ماں کا پیار نہیں دے سکتی تو مت دو، لیکن خبردار اگر اس پر ہاتھ اٹھایا تو میرا غصہ دیکھ کر سعدیہ رک تو گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں جو نفرت تھی وہ ختم نہیں ہوئی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے فیصل، تم اسے یہاں رکھو، لیکن یاد رکھنا یہ میرے لیے بیٹی نہیں بلکہ اس گھر کی بدقسمتی ہے، میں اسے کبھی بھی قبول نہیں کروں گی۔ اس دن کے بعد سے ہمارے گھر میں ایک نئی جنگ کا آغاز شروع ہو گیا۔ نور اس گھر میں آ تو گئی لیکن اسے وہ مقام نہ مل سکا جس کی وہ حقدار تھی۔ سعدیہ نے اسے بیٹی ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے نور کے رہنے کے لیے گیسٹ روم نہیں بلکہ سیڑھیوں کے نیچے بنا ایک چھوٹا سا اسٹور روم دیا جہاں پرانا سامان پڑا رہتا تھا۔ میں نے اعتراض کیا تو سعدیہ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ مجبوری میں نے وہیں نور کا بستر لگا دیا۔ نور بہت سمجھدار اور حساس بچی تھی۔ وہ شاید سمجھ گئی کہ یہاں سے اپنی جگہ بنانے کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ سعدیہ کو امی کہہ کر پکارتی تو سعدیہ اسے جھڑک دیتی اور کہتی، اپنی گندی زبان سے مجھے امی مت کہو، میں تمہاری ماں نہیں ہوں، تمہاری ماں نے تمہیں کوڑے میں پھینک دیا ہوگا، میں تو سیدہ ہوں، اونچے خاندان کی ہوں، تم جیسی لاوارث میری بیٹی نہیں ہو سکتی۔ سعدیہ کا ظلم صرف باتوں تک محدود نہیں تھا بلکہ اس نے نور کو گھر کی نوکرانی بنا دیا تھا۔ وہ صبح سویرے نور کو اٹھا دیتی اور اس سے گھر کے کام کاج کرواتی۔ 8 سال کی بچی سے جھاڑو پونچھا کروانا، برتن دھلوانا سعدیہ کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ میں جب دفتر سے آتا تو دیکھتا نور کچن میں اسٹول پر چڑھ کر برتن دھو رہی ہے اور اس کے ننھے ہاتھ صابن اور پانی سے گل رہے ہیں۔
میں منع کرتا تو سعدیہ کہتی، مفت کی روٹی توڑ رہی ہے تو کام بھی تو کرے نا۔ کھانے کے وقت بھی سعدیہ کا رویہ ظالمانہ ہوتا۔ ہم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھاتے، لیکن نور کو کچن میں زمین پر بٹھایا جاتا اور اکثر اسے رات کا بچا ہوا باسی کھانا دیا جاتا۔ ایک بار میں نے دیکھا کہ نور سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہی تھی۔ میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے نوالا لیا اور اسے اپنے ساتھ میز پر بٹھایا۔ سعدیہ نے کھانا چھوڑ دیا اور پلیٹ زمین پر پٹک دی۔ تم نے اس بھکارن کو میرے برابر بٹھا دیا، اب یہ گھر ناپاک ہو گیا ہے۔ وہ چیختی چلاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نور سہم کر رونے لگی اور بولی، بابا جان، آپ مجھے واپس بھیج دیں، امی مجھ سے ناراض ہو جاتی ہیں۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہا، نہیں بیٹا، یہ تمہارا گھر ہے، امی بیمار ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، تم بس صبر کرو۔ لیکن صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور سعدیہ ہر حد پار کر رہی تھی۔ وہ نور کو اچھے کپڑے پہننے نہیں دیتی تھی۔ میں جو بھی کھلونے یا فراق نور کے لیے لاتا، سعدیہ یا تو انہیں چھپا دیتی یا توڑ دیتی۔ نور پھٹے پرانے کپڑوں میں گھومتی رہتی جیسے کوئی ملازمہ ہو۔ ایک دفعہ اسکول میں داخلے کی بات ہوئی تو سعدیہ نے آسمان سر پر اٹھا لیا کہ یہ پڑھ لکھ کر کیا کرے گی، اس کے خون میں ہی گندگی ہے، یہ بڑی ہو کر بھی نوکرانی ہی بنے گی۔ میں نے چھپ کر نور کو پڑھانا شروع کیا۔ میں شام کو اسے اپنے پاس بٹھاتا اور الف بے سکھاتا۔ نور کا دل و دماغ بہت تیز تھا اور وہ باتوں کو فوراً سے سمجھ جاتی تھی، اور اکثر مجھ سے پوچھتی، بابا، امی مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتی؟ کیا میں بہت بری ہوں؟ اس کے سوال کا میرے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوتا تھا، سوائے اس کے کہ میں اس کے آنسو پونچھ دوں۔ وقت گزرتا چلا گیا اور نور کی معصومیت اور خدمت گزاری کے باوجود سعدیہ کا دل پتھر ہی رہا، بلکہ اس کی نفرت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اسے لگتا تھا کہ نور نے اس کی مری ہوئی بیٹی کی جگہ ہتھیانے کی کوشش کی ہے۔ وہ اکثر نور کو دیکھ کر کہتی، کاش تم مر جاؤ تاکہ میرے گھر سے نحوست ختم ہو۔ نور یہ سن کر چپ چاپ سر جھکا لیتی اور اپنے کام میں لگ جاتی۔ ایک دن کی بات ہے کہ سعدیہ کی سالگرہ تھی۔ میں نے گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب رکھی۔ نور بہت خوش تھی۔ اس نے کئی دنوں سے اپنی پاکٹ منی جمع کر کے سعدیہ کے لیے ایک کارڈ بنایا تھا اور اس پر ٹوٹی پھوٹی ہوئی لکھائی میں ہیپی برتھ ڈے امی لکھا تھا۔ شام کو جب میں کیک کاٹ رہا تھا تو نور ڈرتے ڈرتے سعدیہ کے پاس آئی اور وہ کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس کی آنکھوں میں امید تھی کہ شاید آج امی خوش ہو جائیں گی، لیکن سعدیہ نے کارڈ ہاتھ میں لیا اور اسے پڑھے بغیر سب کے سامنے پھاڑ دیا کر نور کے منہ پر دے مارا اور زور سے اسے دھکا دیا۔ دور رہو مجھ سے، منحوس لڑکی، تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے امی کہنے کی؟ تم چاہتی ہو کہ میں مر جاؤں؟ تم یہ ٹونا ٹوٹکا کر کے لائی ہو نا۔ نور دھکے سے پیچھے گری، اس کا سر میز کے کونے سے جا ٹکرایا جس سے خون نکل آیا۔ مہمان حیران و پریشان رہ گئے اور میں شرمندگی اور غصے سے کانپنے لگا۔ میں نے نور کو اٹھایا اور سعدیہ پر پہلی بار ہاتھ اٹھانے کے لیے آگے بڑھا، لیکن رک گیا۔ سعدیہ چیخ چلا رہی تھی، دیکھ لو، اس چڑیل کی وجہ سے آج تم مجھ پر ہاتھ اٹھا رہے ہو، نکال دو اسے ورنہ میں زہر کھا لوں گی۔ میں نے نور کو گود میں اٹھایا اور کمرے میں لے گیا۔ میں اس کے ماتھے پر پٹی کر رہا تھا اور نور سسکیاں لے رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، بابا جان، میں تو بس امی کو وش کرنا چاہتی تھی۔ اس رات مجھے احساس ہوا کہ میں نے نور کو لا کر شاید غلطی نہیں کی، لیکن میں اسے وہ تحفظ نہیں دے پا رہا جس کا میں نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ سعدیہ کی نفرت ایک جنون بن چکی تھی اور وہ اپنی مری ہوئی بیٹی کے غم میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ اسے سامنے موجود زندہ بچی کی معصومیت نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں سعدیہ کے اس رویے سے نور کے
اندر کوئی گرہ نہ پڑ جائے یا کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ قدرت نے اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت خوفناک منصوبہ بنا رکھا ہے، اور وہ آگ جو سعدیہ کے دل میں لگی ہوئی تھی جلد ہی حقیقت میں ہمارے گھر کو راہ کر دینے والی تھی، جس میں رشتوں کی اصلیت کھل کر سامنے آ جاتی۔ یہ تو ابھی شروعات تھی، امتحان ابھی باقی تھا۔ اس ناگوار سالگرہ کی تقریب کے بعد گھر کا ماحول مزید کشیدہ اور گھٹن زدہ ہو گیا تھا۔ سعدیہ نے اب مکمل طور پر خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ وہ نور کی طرف دیکھتی تک نہیں تھی، اور اگر کبھی نظر پڑ بھی جاتی تو اس کی آنکھوں میں نفرت کے ایسے شعلے بھڑکتے کہ وہ معصوم بچی سہم کر کسی کونے میں چھپ جاتی۔ میں اپنی بیوی اور منہ بولی بیٹی کے درمیان پس رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں سعدیہ کے دل سے اس نفرت کو نکالوں کیسے، جو اب ایک جنون کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید کچھ دن کے لیے سعدیہ کو کہیں باہر گھمانے لے جاؤں تاکہ اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے، لیکن میرے کاروبار میں اچانک کچھ ایسے مسائل آ گئے کہ مجھے شہر سے باہر جانا پڑا۔ مجھے 3 دن کے لیے اسلام آباد جانا تھا، اور میرا دل یہ گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں نور کو سعدیہ کے رحم و کرم پر اکیلا چھوڑ جاؤں، لیکن مجبوری تھی۔ نور کا سکول تھا اور سعدیہ کہیں جانے کو تیار نہیں تھی۔ جاتے وقت میں نے نور کو گلے سے لگایا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، بیٹا اپنا خیال رکھنا اور امی کو تنگ مت کرنا، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ نور نے اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیاں میرے ہاتھوں میں دیں اور دھیمی آواز میں بولی، بابا جان آپ جلدی آ جائیے گا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں موجود خوف نے مجھے بے چین کر دیا، لیکن میں نے اسے دلاسا دیا اور بھاری دل کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے جاتے ہی میرے پیچھے کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ میرے جانے کے بعد پہلی رات تو خیر خیریت سے گزر گئی، لیکن دوسری رات وہ کالی رات ثابت ہوئی جس نے ہماری زندگیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ موسم بہت خراب تھا، باہر تیز آندھی چل رہی تھی اور بجلی کی گر چمک نے ماحول کو ڈراؤنا بنا رکھا تھا۔ سعدیہ اپنے بیڈ روم میں تھی اور اس نے درد کی وجہ سے نیند کی گولی کھا رکھی تھی، جبکہ نور سیڑھیوں کے نیچے اپنے چھوٹے سے اسٹور روم میں سو رہی تھی۔ رات کے پچھلے پہر شاید بجلی کی تاروں میں شارٹ سرکٹ ہوا یا ہیٹر کی وجہ سے پردوں نے آگ پکڑ لی۔ وجہ جو بھی تھی، لیکن آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے لاؤنج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ گھر میں لگی لکڑی کی پیلنگ اور مہنگے پردوں نے ایندھن کا کام کیا، اور کچھ ہی دیر میں نچلی منزل جہنم کا منظر پیش کرنے لگی۔ دھوئیں کے بادلوں نے گھر کو اندھیرے میں ڈبو دیا۔ نور کی آنکھ شاید دھوئیں کی بو یا گرمی کی شدت سے کھل گئی۔ وہ کھانستی ہوئی اٹھی تو دیکھا کہ باہر آگ کا سمندر ہے۔ وہ ایک چھوٹی بچی تھی، اسے ڈر کر بھاگ جانا چاہیے تھا یا چھپ جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے معصوم ذہن میں سب سے پہلے خیال اپنی جان کا نہیں بلکہ اپنی امی کا آیا، وہی امی جو اسے دھتکارتی تھی۔ نور نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسٹور روم کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ آگ کے شعلے اسے ڈرا دھمکا رہے تھے، لیکن وہ امی امی پکارتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ سعدیہ کا کمرہ گراؤنڈ فلور پر ہی تھا، لیکن وہاں تک پہنچنے کا راستہ گھر سے آگ سے گھرا ہوا تھا۔ نور نے اپنی چھوٹی سی چادر گیلی کی اور اسے اوڑھ کر شعلوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی سعدیہ کے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ دروازہ بند تھا اور اندر سعدیہ نیند کی گولیوں کے اثر اور دھوئیں کی وجہ سے بے ہوش پڑی تھی۔ نور نے اپنی ننھی سی جان میں موجود ساری طاقت لگا کر دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ کھل گیا تو اندر دھواں بھرا تھا۔ نور نے دیکھا کہ سعدیہ بیڈ پر بے سدھ پڑی ہے اور کمرے کے پردوں نے بھی آگ پکڑ لی ہے۔ نور چیخی، امی اٹھیں، آگ لگ گئی ہے۔
لیکن سعدیہ کو ہوش نہیں تھا۔ اب نور کے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ اپنی جان بچا کر بھاگ جاتی یا سعدیہ کو مرنے دیتی، یا پھر وہ اپنی زندگی داؤ پر لگا دیتی۔ اس 8 سال کی بچی نے وہ فیصلہ کیا جو بڑے بڑے سور ماں نہیں کر سکتے۔ اس نے سعدیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ سے نیچے کھینچنے کی کوشش کی۔ سعدیہ کا وزن نور سے کئی گنا زیادہ تھا۔ ایک کمزور بچی کے لیے ایک صحت مند عورت کو گھسیٹنا ناممکن تھا، لیکن نہ جانے اس وقت نور میں کون سی غیبی طاقت آ گئی تھی۔ شاید یہ خون کی کشش تھی یا محبت کا جنون تھا کہ نور نے روتے ہوئے اور کھانستے ہوئے سعدیہ کو بیڈ سے نیچے گرا دیا، اور پھر اس کا بازو پکڑ کر انچ انچ گھسیٹتی ہوئی دروازے کی طرف لانے لگی۔ آگ اب چھت تک پہنچ چکی تھی اور چھت سے لکڑی کے جلتے ہوئے ٹکڑے نیچے گر رہے تھے۔ اچانک چھت کا ایک بھاری اور جلتا ہوا حصہ ٹوٹ کر نیچے گرا۔ نور نے اوپر دیکھا اور فوراً سعدیہ کے اوپر لیٹ گئی تاکہ وہ ٹکڑا سعدیہ کو نہ لگے۔ وہ جلتا ہوا شہتیر نور کی کمر اور ٹانگوں پر گرا۔ نور کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ اس کی جلد جل رہی تھی، گوشت پگھل رہا تھا، لیکن اس نے سعدیہ کو نہیں چھوڑا۔ اس نے درد کی شدت کے باوجود سعدیہ کو اپنے نیچے چھپائے رکھا، پھر ہمت کر کے دوبارہ اٹھی۔ اس کے کپڑے جل چکے تھے، جسم جھلس چکا تھا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ وہ سعدیہ کو گھسیٹتی ہوئی مین دروازے تک لے آئی۔ تب تک محلے والے جاگ چکے تھے۔ انہوں نے گھر سے دھواں نکلتا ہوا دیکھ کر فائر بریگیڈ کو فون کر دیا تھا۔ کچھ لوگوں نے گیٹ توڑ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی آگ کے الاؤ سے ایک عورت کو گھسیٹ کر باہر لا رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی نور نے سعدیہ کو باہر صحن کی کھلی ہوا میں پہنچایا، وہ نڈھال ہو کر سعدیہ کے سینے پر گر گئی اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں اسلام آباد میں تھا جب مجھے پڑوسی کا فون آیا۔ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، فیصل بھائی، غضب ہو گیا، آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، بھابھی اور بچی کو ہسپتال لے کر چلے گئے ہیں۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے فوراً واپسی کی فلائٹ پکڑی اور پاگلوں کی طرح ہسپتال کی طرف بھاگا۔ راستے بھر میں دعائیں مانگتا رہا کہ یا اللہ میرے گھر کو بچا لینا، میری دونوں امانتوں کو بچا لینا۔ جب میں گھر پہنچا تو وہاں کوہرام مچا ہوا تھا۔ میں سیدھا ایمرجنسی وارڈ کی طرف بھاگا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سعدیہ ایک اسٹریچر پر لیٹی تھی۔ اسے ہوش آ چکا تھا، لیکن وہ آکسیجن ماسک لگائے ہوئے تھی اور بری طرح سے کھانس رہی تھی۔ اس کے بال کچھ جھلس گئے تھے اور بازو پر معمولی زخم تھے، لیکن وہ خطرے سے باہر تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ رو پڑی اور ماسک ہٹا کر بولی، فیصل، میرا گھر، میں مر جاتی۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ شکر ہے خدایا، لیکن نور کہاں ہے؟ نور ٹھیک ہے نا؟ میرے منہ سے نور کا نام سنتے ہی وہاں موجود نرسوں اور ڈاکٹروں کے چہرے اتر گئے اور سعدیہ بھی خاموش ہو گئی۔ ایک عجیب سی سنگین خاموشی چھا گئی۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے چیخ کر پوچھا، بتاؤ مجھے، نور کہاں ہے؟ ایک ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں بولا، مسٹر فیصل، آپ کی بیوی تو ٹھیک ہے کیونکہ انہیں زیادہ آگ نہیں لگی، لیکن وہ بچی بہت ہی زیادہ بہادر بچی نکلی ہے۔ اس نے اپنی جان پر کھیل کر آپ کی بیوی کو بچا لیا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید مسز سعدیہ زندہ بھی نہ بچتی، لیکن اس کوشش میں وہ بچی 70% جل چکی ہے۔ اس کی حالت بہت تشویشناک ہے، وہ ICU میں ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگے۔ میں دیوانہ وار باہر ICU کی طرف بھاگا۔ سعدیہ بھی میرے پیچھے لنگڑاتی ہوئی چلی آئی۔ جب میں نے شیشے کے پار نور کو دیکھا تو میری روح کانپ گئی۔ وہ ننھا سا وجود پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور جگہ جگہ سے کھال
ادھڑی ہوئی تھی، مشینیں اس کے ارد گرد شور مچا رہی تھی اور وہ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ میں نے شیشے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، میری بچی، میری گڑیا، یہ کیا ہو گیا؟ سعدیہ بھی میرے پیچھے کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آج پہلی بار میں نے آنسو دیکھے، لیکن یہ آنسو نفرت کے نہیں تھے بلکہ ندامت اور حیرت کے تھے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، فیصل، اس نے مجھے بچایا جسے میں نے ہمیشہ دھتکارا۔ میں نے مڑ کر سعدیہ کو دیکھا، میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں نے غصے سے کہا، ہاں سعدیہ، اسی یتیم نے، اسی گندے خون نے، اسی نوکرانی نے تمہاری جان بچائی ہے، جس کے لیے تم موت کی دعائیں مانگتی تھی۔ دیکھ لو، آج وہ خود موت کے منہ میں ہے تاکہ تم زندہ رہ سکو۔ کیا اب بھی تمہاری نفرت ختم نہیں ہوئی؟ کیا اب بھی تمہیں یہ خون گندا لگتا ہے؟ سعدیہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور بولی، میں کتنی بدبخت ہوں فیصل، میں نے اسے جانور سمجھا اور وہ فرشتہ نکلی۔ مجھے معاف کر دو نور، مجھے معاف کر دو۔ لیکن اب معافی مانگنے کا وقت شاید گزر چکا تھا۔ نور زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اگلے 24 گھنٹے ہمارے لیے قیامت سے کم نہ تھے۔ ڈاکٹر اندر باہر آ جا رہے تھے اور ہم باہر راہداری میں بت بنے کھڑے تھے۔ نور کو خون کی ضرورت تھی اور اتفاق سے میرا بلڈ گروپ اس سے میچ کر گیا تھا۔ میں نے فوراً سے خون دیا، لیکن اس کی حالت سنبھل نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کے جسم کا بہت سا حصہ جل چکا ہے اور اسے بچانے کے لیے کئی سرجریز کرنی پڑیں گی اور سکن گرافٹنگ کی بھی ضرورت ہوگی، جس کے لیے ٹیشو میچنگ بہت ضروری ہے۔ سعدیہ بار بار کہہ رہی تھی، ڈاکٹر صاحب، میری جان لے لیں، میری جلد لے لیں، لیکن میری بچی کو بچا لیں۔ اب وہ اسے میری بچی کہہ رہی تھی۔ یہ تبدیلی بہت بڑی تھی، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ادا کی جا رہی تھی۔ اسی دوران ہسپتال کے چیف سرجن ڈاکٹر ہارون صاحب، جو میرے پرانے واقف کار بھی تھے اور جنہوں نے 8 سال پہلے سعدیہ کی ڈلیوری بھی اسی ہسپتال میں کروائی تھی، وہ میرے پاس چلے آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی اور تذبذب تھا۔ وہ بار بار مجھے اور پھر فائل کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، ڈاکٹر ہارون صاحب، سب خیریت تو ہے نا؟ نور کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر ہارون نے مجھے ایک طرف بلایا اور کہا، فیصل، مجھے تم سے اکیلے میں کچھ بات چیت کرنی ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا شاید نور اب نہیں رہی۔ میں اس کے ساتھ ان کے آفس چلا گیا۔ سعدیہ بھی ضد کر کے پیچھے چلی گئی۔ ڈاکٹر ہارون نے ہمیں بیٹھنے کو کہا، لیکن ہم لوگ کھڑے رہے۔ ڈاکٹر ہارون نے وہ فائل میز پر رکھی اور ایک گہری سانس لی۔ انہوں نے کہا، فیصل، نور کی سرجری کے لیے ہم نے اس کے کچھ تفصیلی ٹیسٹ کیے تھے، جن میں ٹیشو ٹائپنگ اور ڈی این اے پروفائلنگ شامل تھی، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ سکن گرافٹ مسترد تو نہیں ہوگا، کیونکہ عموماً والدین یا بہن بھائیوں کی جلد سب سے بہترین میچ ہوتی ہے، اور چونکہ تم نے اسے گود لیا تھا تو ہمیں امید تھی کہ شاید میچ نہ ملے۔ وہ خاموش ہو گئے تھے۔ میں نے بے صبری سے پوچھا، لیکن کیا ڈاکٹر، کیا میچ نہیں ملا؟ ڈاکٹر ہارون نے اپنی اینک اتاری، ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے کہا، فیصل، قدرت کے کھیل بہت عجیب ہوتے ہیں۔ ہم سائنسدان اور ڈاکٹرز بھی کبھی کبھی دنگ رہ جاتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق نور کا ٹیشو اور ڈی این اے تم سے اور سعدیہ سے 100% میچ کر گیا ہے۔ مجھے لگا میں نے غلط سنا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ نور تو یتیم ہے، میں اسے یتیم خانے سے لایا ہوں، وہ ہماری بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ سعدیہ بھی آگے بڑھی اور بولی، ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری بیٹی تو
8 سال پہلے مر گئی تھی۔ آپ نے ہی تو بتایا تھا۔ ڈاکٹر ہارون نے سر کو جھکا لیا اور پھر شرمندگی سے بولے، یہی تو وہ راز ہے جو آج اس آگ نے فاش کر دیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے فیصل اور سعدیہ، لیکن یہ سچ ہے کہ 8 سال پہلے اس ہسپتال میں ایک بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، بلکہ میں کہوں گا کہ ایک جرم ہوا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی پتھر کے مجسمے بن چکے تھے۔ ڈاکٹر ہارون نے کانپتی ہوئی آواز میں بات جاری رکھی۔ 8 سال پہلے جس رات سعدیہ کی ڈیلیوری ہوئی تھی، اسی رات ہسپتال میں ایک اور عورت کی بھی ڈیلیوری ہوئی تھی، جو ایک غریب اور لاوارث عورت تھی۔ اس کا بچہ مردہ پیدا ہوا تھا، جبکہ تمہاری بیٹی بالکل صحت مند تھی۔ نرسری میں موجود ڈیوٹی پر ایک نرس جس کا نام رضیہ تھا، اس نے پیسوں کی لالچ میں یہ شاید غلطی سے بچوں کے ٹیگ بدل دیے۔ اس نے تمہاری زندہ بچی کو اس مردہ بچے کے ساتھ بدل دیا اور تمہیں بتایا کہ تمہاری بیٹی مر گئی، اور وہ نرس اس غریب عورت سے پیسے نہ ملنے پر شاید بچی کو یتیم خانے چھوڑ آئی، یا وہ عورت خود اسے چھوڑ گئی۔ یہ اب ہمیں معلوم ابھی تک نہیں ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ مردہ بچی تمہاری نہیں تھی، اور یہ نور جسے تم یتیم سمجھ کر لائے ہو، یہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری اپنی ہی سگی بیٹی ہے، جو 8 سال پہلے تم سے چھین لی گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ ختم ہوئے تو کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ میرے دل و دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ میں نے وہ ڈی این اے رپورٹ اٹھائی، اس پر صاف لکھا تھا کہ نور کے والدین فیصل اور سعدیہ ہیں۔ میرا پورا وجود کانپنے لگا، میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ میں نے سعدیہ کی طرف دیکھا۔ سعدیہ کا حال مجھ سے بھی برا تھا۔ وہ دیوار کے سہارے کھڑی ہوئی تھی، اور اب اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، لیکن آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں وہ تمام مناظر گھوم پھر رہے تھے، فلم کی طرح چل رہے تھے۔ جب اس نے نور کو دھتکارا تھا، جب اس نے اسے گندا خون کہا تھا، جب اس نے نور کو نکرانی بنا کر رکھا تھا، اور جب اس نے معصوم بچی کو دھکا دیا تھا، وہ بچی جسے وہ 8 سال تک اپنی مری ہوئی بیٹی کی جگہ لینے والی اجنبی سمجھتی رہی، وہ دراصل ان کی ہی اپنی اولاد تھی، جس کے لیے تڑپتی رہی۔ قدرت نے کیسا انتقام لیا سعدیہ سے۔ اس نے اپنی ہی کوکھ جائی کو اپنے ہاتھوں سے ذلیل کیا۔ سعدیہ کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی، ایسی چیخ جو کسی زخمی جانور کی ہوتی ہے۔ وہ زمین پر گر پڑی اور اپنا سر پیٹنے لگی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یا اللہ، یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے اپنی ہی بیٹی کو جلا دیا، میں نے اپنی ہی بچی کو بھوکا رکھا، میں نے اپنے ہی جان کو نکرانی سمجھا۔ میں مر کیوں نہیں گئی؟ وہ پاگلوں کی طرح دھاڑے مار رہی تھی، اور ڈاکٹر اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں خود بھی اندر سے ٹوٹ چکا تھا، لیکن مجھے سعدیہ کو سنبھالنا تھا، اور میں نے اسے بازوں میں بھرا اور کہا، سعدیہ سنبھالو خود کو، ہمیں نور کے پاس جانا ہے، وہ ہماری بیٹی ہے، سعدیہ ہماری اپنی بیٹی ہے۔ سعدیہ نے مجھے جھٹک دیا اور روتے ہوئے بولی، میں کس منہ سے اس کے پاس جاؤں فیصل؟ میں تو ڈائن ہوں، میں ماں کہلانے کے لائق ہی نہیں ہوں۔ وہ مجھے امی کہتی تھی اور میں اسے دھتکارتی تھی۔ وہ میرے لیے تحفہ لائی تھی اور میں اسے دھکا دے کر زخمی کیا، اور آج اسی نے اپنی جان دے کر مجھے بچایا۔ میں نے اس کا جسم نہیں جلایا فیصل، میں نے اپنی روح جلا دی۔ ہم دونوں روتے ہوئے دوبارہ آئی سی یو کی طرف بھاگے۔ اب وہ شیشہ ہمارے اور نور کے درمیان نہیں تھا، بلکہ ہمارے گناہوں کی دیوار تھی جو گر چکی تھی۔ میں نے شیشے کے پار دیکھا تو نور ابھی بھی ویسے ہی بے ہوش تھی، لیٹی ہوئی تھی ویسے ہی، لیکن اب وہ ہمارے لیے یتیم نور نہیں تھی، وہ میری اپنی سگی بیٹی تھی، میرا خون تھی، جس نے ثابت کر دیا کہ خون کے رشتے کاغذوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ مجھے وہ بابا کہتی تھی، اور میں نے اسے بیٹی کا درجہ نہیں دے سکا تھا۔
اور سعدیہ وہ تو شیشے سے سر ٹکرا ٹکرا کر معافیا مانگ رہی تھی۔ میری بچی اٹھ جاؤ، مجھے ایک بار امی کہہ دو، میں وعدہ کرتی ہوں میں تمہیں کبھی دور نہیں کروں گی، میں تمہیں سینے سے لگا کر رکھوں گی۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں، اگر نور کو ہوش نہ آیا تو شاید ہم اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیں۔ یہ سن کر سعدیہ وہیں دروازے پر سجدے میں گر گئی۔ وہ عورت جو کل تک مغرور تھی آج خاک میں مل کر بھیک مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، یا اللہ، میری بیٹی کو لٹا دے، میری گود ہری کر دے، میں تیری مجرم ہوں، لیکن اس معصوم کی کوئی غلطی ہی نہیں تھی، میرے گناہوں کی سزا اسے مت دے۔ رات بھر ہم ICU کے باہر جاگتے رہے تھے، ایک ایک پل صدیوں کے جیسا گزر رہا تھا۔ مجھے وہ دن یاد آ گئے جب میں نور کو یتیم خانے سے لایا تھا اور مجھے اس پر بے وجہ سے پیار آ گیا تھا۔ وہ بے وجہ پیار نہیں تھا، وہ خون کی پکار تھی جو میں سن نہ سکا، اور سعدیہ کی نفرت وہ شاید اس کے اندر کا خوف تھا جو اسے اپنی بیٹی سے دور کر رہا تھا۔ صبح کے وقت ڈاکٹر ہارون مسکراتے ہوئے باہر آئے اور بولے، مبارک ہو فیصل، نور کو ہوش آ گیا ہے۔ اس نے سب سے پہلے امی پکارا ہے۔ یہ سنتے ہی سعدیہ ننگے پاؤں اندر بھاگی، وہ نور کے بیڈ کے پاس چلی گئی۔ نور نے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں کھولیں اور سعدیہ کو دیکھ کر تکلیف کے باوجود مسکرانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی جلی ہوئی انگلیوں سے سعدیہ کا ہاتھ چھونا چاہا اور مدھم آواز میں بولی، امی آپ ٹھیک ہیں نا؟ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ یہ الفاظ سعدیہ کے دل کو چیر گئے۔ اس نے نور کے پٹیوں میں لپٹے ہوئے ہاتھوں کو چوم لیا اور روتے ہوئے بولی، میں ٹھیک ہوں میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن تم ٹھیک نہیں ہو، مجھے معاف کر دو۔ نور، میں بہت بری ماں ہوں، میں نے تمہیں پہچانا نہیں ہے۔ نور نے حیرت سے سعدیہ کو دیکھا، کیونکہ اس نے آج تک سعدیہ کی آنکھوں میں اور لہجے میں اتنی محبت نہیں دیکھی تھی۔ اس نے معصومے سے پوچھا، امی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں نے تو آپ کو بچا لیا نا، اب تو آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں نا؟ سعدیہ نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولی، نہیں میری جان، میں اب کبھی ناراض نہیں ہوں گی، اب تم میری بیٹی ہو، میری اپنی سگی بیٹی، ہم تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ نور کو سمجھ نہیں آئی کہ سعدیہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن اسے اتنا محسوس ہو گیا کہ آج اسے اس کی ماں مل گئی ہے، اور وہ ماں جس کے لیے وہ ترستی تھی۔ اس واقعے نے سعدیہ کا تکبر جلا کر راکھ کر دیا تھا، اور اس راکھ سے ممتا کا وہ پھول کھلا تھا جو اب کبھی نہیں مرجھائے گا۔ نور کی صحت یابی میں وقت لگا، اس کے جسم پر جلنے والے نشان شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، لیکن اس کے دل کے زخم بھر چکے تھے، کیونکہ وہ اب یتیم نہیں تھی اور اب اس گھر کی شہزادی تھی اور سعدیہ کی زندگی کا مرکز تھی۔ ہم نے ہسپتال انتظامیہ پر کیس کیا، اس نرس کو سزا ملی، لیکن ہمیں ہماری کھوئی ہوئی جنت واپس مل گئی تھی، اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ دنیا میں کوئی چیز اتفاق نہیں ہوتی، ہر چیز کے پیچھے قدرت کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہوتا ہے۔ آگ نے گھر جلایا، لیکن اس نے بھی ہمارے رشتوں کو کندن بنا دیا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل SF سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔